سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر کبیرہ. معزز سامعین، آج 18 ذی الحج کی تاریخ ہے اور 18 ذی الحج 35 ہجری کا دن اسلامی تاریخ میں ایک بہت دردناک، ظالمانہ اور سفاکانہ واقعہ کی یادگار ہے.
یہ وہ دن ہے جس دن مدینہ منورہ کے اندر ایک ہستی کو شہید کیا گیا، جن کا نام حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر قرآن بھی گواہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی گواہ ہے، صحابہ کرام بھی گواہ ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ او مسلمانوں، یہودی تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ رب کریم نے سورۃ البقرہ ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہودی کبھی تمہارے خیر خواہ، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر، آپ سے یہ یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے مذہب یہودیت اور عیسائیت پہ چلنے لگ نہ جائیں۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اے میرے پیغمبر، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہودیت اور عیسائیت کو مان نہ لیں۔ اگر ہمارے رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، تو پھر کسی سچے محمدی، سچے مسلمان کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں یہودیوں کو خوش کر لوں گا، یہودیوں کو راضی کر لوں گا اور وہ میرے خیر خواہ بن جائیں گے۔ دوسرا مقام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور ایمان والو کبھی بھی یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ یہودی عیسائی تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کے کافر ایک ہیں، ساری دنیا کے کافروں میں سے کوئی کافر بھی کبھی سچے مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
اللہ کہتے ہو میرے بندو سن لو، اگر تم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے کافروں میں سے کسی کافر سے دوستی لگائی تو سن لو تم بھی پھر ان جیسے ہو، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر رب کریم نے اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں اعلان کیا، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ کہتے ہو لوگو میں اللہ کے علم میں یہ بات ہے، اس دنیا میں تمہارے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بات سمجھائی کہ مسلمان کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر آ کے ایک اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ کے اندر جو لا والی تلوار ہے یہ مکے کے مشرکوں پہ بھی چلی، عیسائیوں پہ بھی چلی، یہودیوں پہ بھی چلی۔ یہودی عیسائی مکے کے مشرک اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے لِیُطْفِئُوا نور اللہ، کہ اللہ کی توحید والے نور کو بجھا دیں، حق کو مٹا دیں، لیکن اللہ کا پکا فیصلہ تھا مُتِمُّ نُورِهِ، اور کافروں تم کبھی بھی اس توحید والے نور کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نور کو آباد رکھنے کا فیصلہ میں اللہ نے کر لیا ہے۔ کافر زور تو لگاتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اسلام پھیلتا گیا، صدیق اکبر کا دور آیا اسلام پھیلتا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا اسلام پھیلتا گیا۔ کس طرح پھیلتا گیا؟ بعض صوفی کہتے ہیں کہ اسلام زبان سے پھیلا ہے، نہ ہو میرے عزیز، قرآن کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑو کافروں سے، ان کی گردنیں مارو، ان کے جوڑ جوڑ مارو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کائنات اور دھرتی کے اندر کسی مشرک اور کافر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ غلط فہمی ہے، کوئی کہتا ہے صرف زبان سے اسلام پھیلا، کوئی کہتا ہے صرف تلوار سے پھیلا، دونوں غلط ہیں۔ تلوار بھی محمدی سیرت ہے، زبان سے دعوت بھی محمدی سیرت ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو محمدی دعوت اور تبلیغ بنتی ہے۔ خیر، اسلام پھیلتا گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا پھیلتا گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر تو بہاریں تھی اسلام کی۔ حضرت عمر نے تو یہود اور نصارہ کی کمر توڑ کے رکھ دی، پھر آپ کی شہادت ہوئی تو یہودیوں نے سر جوڑ لیے کہ اسلام کو نقصان کیسے دیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ یہودیوں نے سر جوڑ لیے، طے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ہم بزور بازو شکست نہیں دے سکتے، ان کے درمیان سازشیں شروع کرو تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو، آپسی دوریاں پیدا ہوں، لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ تو یہودی مشن نے ڈیوٹی لگائی ایک بدنام زمانہ شخص کی جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ اس کا باپ یہودی، ماں مجوسیہ تھی۔ یہ آ گیا مدینہ منورہ میں، اسلام قبول کر لیا
اور اہل بیت کا عاشق اور محب ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا. مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے. اور اندر اندر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنی شروع کر دی. طریقہ کیا اختیار کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر مزید فتوحات ہوئی مشرق اور مغرب میں. جنوبی افریقہ تک مسلمانوں کے لشکر پہنچ گئے اور 36 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم، محمدی پرچم لہرانے لگ گئے. لیکن طریقہ کے اختیار کی عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی نے، سبائیوں نے، خارجیوں نے، باغیوں نے، جو مختلف مسلمان حکام تھے نا، حکومتی کارندے، کسی علاقے کے گورنر، ان پر جھوٹے الزامات لگاتے. اس نے یہ زیادتی کی ہے، یہ بدعنوانی کی ہے، الزام لگا کے پھر مطالبہ کرتے اس کو بدل دو، اس کو بدل دو، اس کو بدل دو، اس کو بدل دو. بات بڑھتی گئی. آخر ان سبائیوں نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگانا شروع کر دیے. بھونڈے الزامات جن کی کوئی حقیقت نہیں. اور بات چلتے چلتے ادھر آ پہنچی کہ باغیوں کا یہ جتھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ منصب خلافت چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ پراپیگنڈے کا شکار بھی ہو گئے. اب سوال ہے پراپیگنڈے کا شکار کیوں ہوئے؟ اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں نرمی تھی، قدرتی طور پہ سختی نہیں تھی. دوسری وجہ یہ ہے 36 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے. پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، ان تینوں ملکوں کو ملاؤ تو یہ بنتا ہے 12 لاکھ مربع میل. اور اگر ان کو ڈبل ٹرپل کرو تو اتنا بڑا علاقہ، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی، اتنے بڑے نظام کے اندر موقع تو مل جاتا ہے. بہرحال انہوں نے شورش برپا کرنے کی کوشش کی. آخر وہ دن آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عثمان کے ہاتھ میں وہ عصا ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں، جسے میرے مدنی کے ہاتھ لگے، صدیق اکبر فاروق اعظم کے ہاتھ لگے، وہی عصا ہاتھ میں لی حضرت عثمان ذو النورین خطبہ دے رہے ہیں. اور باہر سے دوسرے علاقوں سے خارجی آئے ہوئے مسجد کے اندر پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک خارجی خطبے کے درمیان کھڑے ہو کے حضرت عثمان سے کہتا ہے منبر سے اتر آؤ، ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے. لوگ کھڑے ہو گئے مسجد میں. مدنی کا خلیفہ عصا ہاتھ میں لیے خطبے کے لیے کھڑا ہے. آخر ایک خارجی آگے بڑھتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا لے کر اسے توڑ دیتا ہے. وہی عصا جو میرے مدنی کا عصا ہے، وہی عصا جو صدیق اکبر کا عصا ہے، وہی عصا جو سیدنا فاروق اعظم کا عصا ہے، اسے توڑ دیتا ہے. یہاں ہی ٹھہر کے سمجھ لو
جو دشمن عثمان ہے حقیقت میں وہ دشمن مصطفیٰ ہے. جو دشمن عثمان ہے وہ دشمن ابو بکر صدیق ہے. جو دشمن عثمان ہے وہ دشمن فاروق اعظم ہے. جو دشمن عثمان ہے وہ دشمن حضرت علی المرتضیٰ ہے. جو دشمن عثمان ہے وہ دشمن حسنین کریمین ہے. اگر انہیں صرف حضرت عثمان سے دشمنی ہوتی تو اس عصا کو کبھی نہ توڑتے، کیونکہ اس عصا کی نسبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جسے نسبت مصطفیٰ کا احترام نہ ہو وہ کبھی بھی عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. عصا توڑنا تھا، مسجد میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کی زبان سے چیخیں نکل گئی، خارجی اور صحابہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. حضرت عثمان ذو النورین پہ وہ حملہ آور ہو گئے. ایسا شدید حملہ ہوا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی کثرت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اٹھا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر خلافت میں لایا گیا. اٹھا کے جب ہوش آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلا سوال یہ کیا کیا حال ہے مسجد نبوی کا، کیا حال ہے اہل مدینہ کا. اتنی فکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بات بڑھتی گئی، وقت مختصر ہے تفصیل نہیں کر سکتا. ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا قصر خلافت میں. نہ خطبے کی اجازت، نہ مسجد نبوی میں نماز کی اجازت، نہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے کی اجازت، نہ قصر خلافت سے باہر آنے کی اجازت. صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حکم کیجئے، ان باغیوں کے سر ہم لمحوں میں تن سے جدا کر دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر خلافت کی دیوار سے کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں. میں اپنی زندگی میں مدینہ الرسول کو خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو آ گئی کہ میں مدینہ الرسول کو خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا ان اللہ مکمسک قمیصاً، او میرے عثمان، ان اللہ مکمسک قمیصاً، اللہ تجھے خلافت کی قمیص، خلافت کا چولا پہنائے گا، اور منافق ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے الا ان تخلعہ، کہ تو اس خلافت والے چولے اور چادر اور قمیض کو اتار دے. لیکن عثمان خیال کرنا، لا تخلعہ، کبھی بھی تو خلافت نہ چھوڑنا، خلافت والی قمیض نہ اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تو شہید ہو کر میری ملاقات کر لے. اے عثمان، خلافت کی وہ قمیض نہ اتارنا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے فتنے کا علم تھا کہ فتنہ آئے گا، اس فتنے کے نتیجے میں اللہ مجھے منصب شہادت دے گا.
اور میں شہید ہو کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا۔ چونکہ حضرت عثمان کو زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کے اندر اپنی شہادت کا یقین تھا، اس لیے چاہتے تھے میں نے تو شہید ویسے بھی ہونا ہے، تو کیوں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے رنگین ہونے دوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ بھی تھی، ایک دن ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا میرے صحابی، وہ جو سامنے سے ایک بندہ گزر رہا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا، اپنی چادر سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے کہا، صحابی وہ جو بندہ جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا فتنہ عام ہوگا دنیا کے اندر، اور یہ جو بندہ ہوگا یہ بندہ حق پر ہوگا، یہ بندہ ہدا پر ہوگا، یہ بندہ صراط مستقیم پہ ہوگا۔ وہ پاس بیٹھا صحابی دوڑ کے جاتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے آپ کے چہرہ مبارک سے وہ چادر ہٹا کے حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کھڑا کر کے پوچھتا ہے، احاذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ عثمان ہی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ فتنہ ہوگا تو یہ عثمان حق پہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی میں عثمان ہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ نبی علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، اس لیے آپ نے منع کر دیا مدینہ کے اندر موجود صحابہ کو، خبردار کوئی بندہ بھی تلوار نہ اٹھائے، خبردار کوئی بندہ جنگ نہ کرے، خبردار کوئی بندہ خون نہ بہائے۔ اللہ اکبر۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، آخر وہ دن آیا، ان باغیوں سبائیوں نے، خارجیوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا دانا پانی بند کر دیا۔ اندر کسی کو کھانا لے کے جانے کی اجازت کوئی نہیں، پانی لے کے جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے موجود ہیں، بھوکے موجود ہیں۔ ذرا خیال کرنا میرے عزیزا، حضرت عثمان ذو النورین اسلامی تاریخ کے وہ شہید ہیں جو 40 دن بھوکے رہے، 40 دن پیاسے رہے۔ قربان جاؤں شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کی شہادت بھی بڑی عظمت والی، روایات کی بات چھوڑ کے کرتا ہوں۔ مان لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن پیاسے رہے، حضرت حسین کا بڑا مرتبہ، لیکن اس شہید حضرت عثمان کو بھی تو دیکھنا جو حضرت عثمان 40 دن تک بھوکے موجود ہیں، پیاسے موجود ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے عثمان 40 دن ہو گئے بھوکا ہے، پیاسا ہے، کرتا کیا ہے؟ فرمایا او خدا کا بندہ، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں، پیاس بجھتی جاتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نماز پڑھتا جاتا ہوں، بھوک دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیال کر حضرت عثمان ذو النورین، کون عثمان ذو النورین ہے؟ آج ان کا پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے۔ کون عثمان؟ وہ حضرت عثمان ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں، لیکن پینے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک گھونٹ پانی موجود کوئی نہیں، کیونکہ مدینے میں ایک کنواں تھا یہودی کا، وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی طاقت کوئی نہیں، پانی خرید کے لے آئے۔ ادھر نبی علیہ السلام کی زبان مقدس خشک ہو گئی ہے، آپ کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، یہودی کو کہتے ہیں مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ وہ یہودی کہتا ہے نہ تجھے نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں منہ بولی کی مت مانگ، تجھے میں دوں گا، لیکن مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
100 اونٹ مانگتا ہے، 100 اونٹ مانگتا ہے، عثمان 100 اونٹ دے تب تجھے 1 جام پانی کا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہودی ظالمہ، تیری نظر اونٹوں پہ ہے، میری نظر محمد رسول اللہ کے ہونٹوں پہ ہے، کچھ بھی کر تو مجھے دے دے۔ 100 اونٹ حضرت عثمان نے دے دیے۔ وہ جام پانی کا لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان جام مجھے دے دے، جام مجھے دے دے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آج ہاتھ عثمان کے ہوں، ہونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان کے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پی کے فرمایا عثمان تیرا جو مجھ پہ یہ احسان ہے میں حوض کوثر پہ چکاؤں گا۔ حوض کوثر پہ سارے مسلمان آئیں گے، صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، سارے خود جام بھر بھر کے پیئیں گے، لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پر ہاتھ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پینے والا خوش نصیب حضرت عثمان ذو النورین ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے خوش نصیب جو یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ مسلمان بڑی تکلیف میں ہے، قیمت کا پانی خرید سکتے کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس یہودی سے 35,000 درہم دے کر کنویں کا سودا کر لیا۔ سودا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ حضرت عثمان ہے، آج مدینے میں ان کو پانی نہیں مل رہا۔ وہ حضرت عثمان ہے، آج مدینے میں ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ ایک وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینے میں قحط آ گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ یمن گیا ہوا ہے۔ یمن سے وہ قافلہ تجارت کر کے جو واپس آیا، بے شمار غلے سے لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ تاجر مدینے سے باہر آ گئے کہ ہم عثمان سے سودا خرید کر مہنگے داموں مدینے میں بیچ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ جب پہنچتا ہے، حضرت عثمان کو وہ تاجر کہتے ہیں عثمان ڈبل قیمت لے لے اور ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نا نا مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 گنا قیمت لے لے۔ فرمایا نا نا ہم مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 3 گنا نفع لے لے، 4 گنا نفع لے لے، 5 گنا نفع لے لے۔ حضرت عثمان جواب دیتے گئے نا نا میں نے ایک ایسے تاجر سے سودا کر لیا ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے تجھے کتنا نفع دے گا وہ؟ حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا وہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا نفع دیتا ہے۔ کہنے لگے کسے دینا چاہتا ہے؟ فرمایا میں نے سودا اللہ سے کر لیا ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرے میں اللہ 10 گنا بدلہ دوں گا۔ میں نے یہ سودا اپنے اللہ سے کر لیا ہے۔ حضرت عثمان نے اس سارے قافلے کا غلہ بھی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ حضرت عثمان نے غلے کے بورے بھی تقسیم کروا دیے۔ پھر حضرت عثمان نے حکم کیا جن اونٹوں پہ یہ غلہ لایا گیا ہے وہ سارے اونٹ بھی ذبح کر کے مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ آج وہ عثمان ہے، اس کا دانہ پانی بند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے پانی کی مشک لے کر
حضرت عثمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، پانی کی مشک لے کر روانہ ہوتے ہیں. جب قصر خلافت کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ باغی خارجی حضرت علی پہ حملہ کرتے ہیں. وہ مشک لے کے پانی گرا دیتے ہیں. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امامہ اتار کے قصر خلافت کی دیوار پہ پھینکتے ہیں تاکہ عثمان میرے امامے کی چادر دیکھ کے یہ سمجھ لے کہ بھائی علی نے تو کوشش کی ہے لیکن خارجی پانی چھوڑ نہیں رہے. یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھ، جو علی کا نہیں وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان کا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا نہیں وہ اب عثمان کا نہیں، وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ صدیق کا نہیں، جو صدیق کا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں. اس لیے قانون یاد رکھ، جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں عثمان عمر ابو بکر صدیق کا بغض ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے سخت حالات میں پانی لے کے وہی جا سکتا ہے جسے عثمان سے بے انتہا محبت ہو، جسے عثمان سے بے انتہا لگاؤ ہو. اللہ اکبر. وقت گزرتا جا رہا ہے. آخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو حکم دیا جاؤ اور اپنے چاچا حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کہیں کوئی باغی اور خارجی تمہارے چچا حضرت عثمان پہ حملہ نہ کر دے. یہ ہیں وفائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہرا دینے والے جنت کے دو شہزادے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور جواب دو ذرا، بندہ پہرا اپنوں کے دروازے پہ دیا کرتا ہے یا غیروں کے؟ محبوب کے دروازے پہ دیا کرتا ہے، پیارے کے دروازے پہ دیا کرتا ہے. جہاں عداوت یا نفرت ہو وہاں پہرے نہیں ہوا کرتے. پہرا دے رہے ہیں دونوں شہزادے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. پہلے کا یہ سلسلہ جاری ہے. آخر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے عثمان، تین میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لے، یا ہمیں حکم دے ہم ان باغیوں خارجیوں سے لڑیں، نمبر دو، یا آپ رات کے کسی وقت میں مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور اگر آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر شام کی طرف چلے جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مغیرہ، میں کسی حال میں بھی مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے میرے نبی نے بشارت دی ہے شہادت کی، میں کسی حال میں بھی مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے میں رہوں گا. آخر وہ دن آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا اپنی شہادت کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کی دیوار پہ کھڑے ہو کر مدینے والوں کو کہنے لگے
خطاب کیا آپ نے، ان خارجیوں کو خطاب کیا، باغیوں کو خطاب کیا، اور مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب بڑا یادگار خطاب ہے۔ فرمایا او باغیوں، او خارجیوں، او مدینے پر باہر سے حملہ ور ہونے والوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب مسجد نبوی بالکل تنگ تھی، مسجد نبوی کی آبادی بالکل کچی تھی؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کر دے اور بدلے میں اللہ اسے جنت کے اندر گھر دے گا؟ اور خارجیوں، کیا تمہیں یاد نہیں اس دن میں عثمان نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اللہ کے رسول، مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنا بھی میں عثمان کے ذمہ ہے، مسجد نبوی کی نئی تعمیر کروانا بھی میں عثمان کے ذمہ ہے۔ اور خارجیوں، کیا تمہیں یاد نہیں مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی میں نے خریدی تھی، مسجد نبوی کی دوسری تعمیر بھی میں نے کی تھی؟ ظالموں، تمہیں حیا نہیں آتا؟ جس مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی میں نے خریدی، تعمیر بھی میں نے کی، جس نبوی مسجد نبوی کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی، ظالموں آج تم مجھے اس مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ پھر فرمایا، او ظالموں، خارجیوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب مسلمان پریشان تھے، پیاسے تھے، گھروں میں پانی موجود نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کون ہے وہ بندہ جو یہودی سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں میں نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ ظالموں، آج تم مجھے اس کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ فرمایا، او خارجیوں، او ظالموں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، جس نے غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے لیے سواری کا بندوبست کیا، جس نے غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کیا، جس نے غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے لیے تلوار کا بندوبست کیا، فلہ الجنہ، اسے اللہ جنت دے گا۔ او باغیوں، کیا تمہیں یاد نہیں میں نے 1000 غلے سے لدا ہوا اونٹ چندے میں دیا تھا؟ اور باغیوں، کیا تمہیں یاد نہیں میں نے 70 گھوڑے چندے میں دیے تھے؟ اور باغیوں، کیا تمہیں یاد نہیں میں نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی تھی؟ اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اور لوگ، عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو عثمان کا نقصان کوئی نہیں، عثمان کو آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل جنت سے روک نہیں سکتا۔ او باغیوں، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب ایک دن میں اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، ہم چاروں احد پہاڑ پہ چل رہے تھے، ایک دن احد پہاڑ نے ایک دم خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا، احد پہاڑ پہ زلزلہ برپا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے احد پہاڑ پہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار پہ فرمایا، او
خود ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اور ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے، دو شہید حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہیں۔ اور خارجیوں، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب غزوہ اللہ حدیبیہ کا موقع تھا؟ کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا تھا کہ مکے میں داخل نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول نے مجھے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا مکہ المکرمہ۔ جب میرے قتل اور شہادت کی افواہ پھیلائی گئی، اللہ کے رسول نے میں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لے لی تھی، اور میرے 1400 صحابہ ہم سب تو اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں یاد کروا رہے ہیں، لیکن باغیوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جب دل میں کفر ہو تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا، دل میں کفر ہو تو نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی، دل میں کفر ہو تو عثمان کی یہ دعائیاں بھی اثر نہیں کرتی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت میں موجود ہیں، خطبہ ارشاد فرما دیا، اللہ اکبر۔ ایک دن رات کو سوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، حضرت عثمان نے رات کو خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، حضرت فاروق اعظم کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں، عثمان کل کی افطاری تو نے ہمارے پاس جنت میں کرنی ہے، کل کی افطاری تو نے ہمارے پاس کدھر کرنی ہے؟ اونچا بول، کدھر؟ کدھر؟ کیونکہ شہید کی روح شہادت کے بعد سیدھی کدھر جاتی ہے؟ جنت میں جاتی ہے۔ کل کی افطاری تو نے ہمارے پاس جنت میں کرنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا، کل میری شہادت کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے، نائلہ میرے لیے نیا لباس نکال، جو لباس میں نے آج سے پہلے کبھی پہنا نہ ہو۔ عثمان شہادت کی تیاری میں لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیا لباس پہن لیا۔ نیا لباس پہن کے دیوار پہ کھڑے ہو کر مدینے کے اندر موجود مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور مسلمانوں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری شہادت کے بعد تمہیں کوئی اچھا خلیفہ نصیب فرما دے، اللہ تمہیں فتنوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما لے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کے اندر آتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کھڑے ہیں، غلاموں نے تلواریں باہر نکالی ہوئی ہیں، کہتے ہیں عثمان، مولا عثمان، ہم آپ کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے غلاموں، تم میں سے جو بندہ اپنی تلوار اپنی نیام میں ڈال دے، میں عثمان کی طرف سے وہ آزاد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کے 20 غلام آزاد کر دیے، وہ غلام بھی آزاد ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ قرآن اور عثمان کی پکی یاری ہے، پکا جوڑ ہے حضرت عثمان کا اور قرآن کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں ناشر القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو ایک لغت پہ اکٹھا کر کے پوری دنیا میں قرآن کے نسخے پھیلا دیے۔ حضرت عثمان
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لے کے بیٹھ گئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم جب شوق شہادت اپنے عروج پہ پہنچا، فرمایا قصر خلافت کا دروازہ کھول دو، آنے دو ان خارجیوں کو، آنے دو ان باغیوں کو، آنے دو ان بے دینوں کو، آنے دو ان سبائیوں کو، اگر یہ میری جان لینا چاہتے ہیں تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ باغی خارجی محل کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ہے، تیاری کیے بیٹھا ہے افطاری جا کے جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کروں گا۔ ایک کافر خارجی اندر آ کے لوہے کی لٹھ سے حضرت عثمان کے سر پہ جو وار کرتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں پہلو کے بل پر۔ دوسرا کافر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوسرا وار کرتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، خون جا کے گرتا ہے قرآن کی آیت پہ۔ قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی تھی عثمان پریشان نہ ہو، تیرا وکیل بھی اللہ، تیرا گواہ بھی اللہ، تیرے بدلے لینے والا بھی اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر کسی کے حال کو جاننے والا ہے۔ اہل سیرت نے لکھا ہے حضرت عثمان جیسے ہی گرتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تو گواہ رہنا زندگی کی ان آخری سانسوں میں بھی میں عثمان کا بھروسہ تیرے سوا کسی پر بھی نہیں ہے، میں عثمان کا بھروسہ اللہ صرف تیرے اوپر ہے۔ ایک اور ظالم خارجی وہ آ کر حضرت عثمان کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر نیزوں سے حملے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ظالم آگے بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کے ذریعے جو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ہاتھ رکھتی ہیں، حضرت نائلہ کی تینوں انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ ایک اور کافر وہ لعین آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان کے سینے پر پاؤں سے ٹھوکر جو مارتا ہے، حضرت عثمان شہید مظلوم کی پسلی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک اور کافر آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ یوں تمانچہ جو مارتا ہے، اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے اس ظالم کو میں نے خود دیکھا بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہ مجھے معاف کر لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان کا گستاخ طواف کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین ہے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہید ہو کر روح مبارک سیدھی پہنچ گئی جنت الفردوس کے اندر۔ اللہ، مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ غمگین ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے قصر خلافت میں پہنچتے ہیں، اپنے دونوں صاحبزادوں حسنین کریمین پہ غصہ ہوتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے خارجیوں باغیوں نے میرے بھائی عثمان کو کیسے شہید کر دیا ہے، اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، عثمان تو وہ ہے جس کے دروازے پہ پہرا دینے والے حسنین کریمین تھے، عثمان تو وہ ہے
جس کے لیے پانی کی مشک بھر کے لانے والے حضرت علی حیدر قرار تھے، عثمان تو وہ ہے جس کی شہادت کا سب سے زیادہ اگر کسی کو دکھ اور افسوس اور غم ہوا ہے تو وہ تیرے اور میرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے صاحبزادوں پہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن خارجیوں اور باغیوں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا، ابھی بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی عثمان کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا، کوئی بھی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک موجود ہے۔ 2 دن گزر گئے، آخر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین اخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے حجاب میں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہیں، او خارجیوں باغیوں، کیوں یہ ظلم کر رہے ہو؟ عثمان کا جنازہ اٹھانے دو، نہیں تو کل میں ام حبیبہ خود جا کے عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، او باغیوں اور خارجیوں، ہماری رومیوں اور فارسیوں سے بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ رومی اور فارسی بھی تم سے بہتر ہیں، وہ بھی کسی مخالف کا پانی نہیں بند کرتے، تم نے پانی بند کیا ہے، وہ بھی کھانا نہیں بند کرتے، تم نے کھانا بند کیا ہے، وہ بھی لاش اٹھانے اور جنازے سے منع نہیں کرتے، تم لاش اٹھانے اور جنازے سے منع کر رہے ہو۔ آخر وہ وقت آیا، رات کا اندھیرا ہے، حضرت عثمان مظلوم مدینہ کا جنازہ گھر سے نکلا، چند صحابہ ہیں، ایک طرف کندھا دیا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسری طرف کندھا ہے حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری طرف کندھا ہے حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ ہیں کندھا دے کے حضرت عثمان مظلوم مدینہ کے جنازے کو لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے سامنے سے جب وہ جنازہ گزرنے لگا، جنت البقیع کی طرف وہ جنازہ جا رہا ہے، صحابہ کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ آج وہ عظیم عثمان، جس عثمان کے فنڈ اور چندے سے اسلام کا یہ پودا تناور درخت بنا ہے، جب بھی آمنہ کے لال نے اسلام کے لیے مال دینے کی اپیل کی، سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا وہ مدینے کا سیٹھ حضرت عثمان ہے، وہ مدینے کا سردار حضرت عثمان ہے، وہ مدینے کا چودھری حضرت عثمان ہے، وہ مدینے کا شہزادہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، آخر کار جنت البقیع میں مدفون ہو جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان، خادم قرآن حضرت عثمان۔ آج بھی کافروں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کو جلایا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ آخری جملہ ہے، ٹھیک ہے احتجاج کرنے کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ کمپین چلانے کا بھی فائدہ ہے، لیکن یہودیوں کو اصلی جواب یہ ہے کہ مسلمانوں 3 کام شروع کر دو۔ پہلا کام، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، جتنی مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم عام ہوگی اتنا یہودی ذلیل و رسوا ہوگا۔ دوسرا کام، اپنے عقیدے اور نظریے بناؤ تو قرآن کے مطابق، جب مسلمان قرآن پہ آ جائے گا تو یہودی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام، گھر کا دستور بھی قرآن کو سمجھ، شہر کا دستور بھی قرآن کو سمجھ، ملک کا دستور بھی قرآن کو سمجھ۔ جب مسلمان قرآن کو آئین، قانون، دستور اور حاکم مان لے گا، کافر خود بخود مسلمانوں کے پاؤں میں گرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔
منتوں سے کام نہیں چلتا. امت مسلمہ آج منتوں پہ آ گئی ہے. کتے کے منہ میں ہڈی ہو نا، کتے کے منہ میں، تو کتا منتیں کرنے سے ہڈی نہیں چھوڑتا، تب چھوڑتا ہے کہ کتے کی گردن پہ پیر رکھا جائے. جب تک یہودی کو رسوا نہ کیا جائے، قرآن اور فلسفہ قرآن کو عام نہ کیا جائے، اس وقت تک قرآن کی عزت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آخر دعوانا الحمدللہ.